بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہاں جی اس کے ہمارے موضوعات تقریباً سارے ہو چکے ہیں۔ یہ آخری موضوع ہے جی صحاح ستہ کے بیان میں۔ انشاءاللہ آج یہ کرنے کے بعد یہ مختصر رسالہ جو کہ علم اصول حدیث کے حوالہ سے ہے یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں سے ٹیسٹ بھی لیں گے آپ لوگوں کے۔ تو صحاح ستہ میں جو زیادہ معروف اور اہم باتیں ہیں اور جو پوچھی جاتی ہیں اکثر، خاص طور پہ اصحاب صحاح ستہ کے مذاہب کے حوالے سے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ان کے مراتب کا باب ہوتا ہے، وہ بھی اس میں بات آئے گی۔ تو سب سے پہلے صحاح ستہ سے مراد حدیث کی وہ مشہور 6 کتابیں ہیں، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ ہے۔ بعض محدثین، یاد رکھیے گا، ابن ماجہ کی بجائے موطا امام مالک اور بعض محدثین مسند دارمی کو شمار کرتے ہیں۔ ان 6 کتابوں کو صحاح کہنا تغلیباً ہے، یاد رکھنا، یہ بھی بڑی مارکۃ الاراء باز ہے کہ یہ تغلیباً ہم کہتے ہیں، تغلباً کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان 6 کی 6 کتابوں کی ہر حدیث صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ غلبہ جو ہے وہ صحیح حدیثوں کا ہے۔ تو اس کے اندر زیادہ تر صحیح حدیثیں ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ اس کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ اصل جو صحیح ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے اور صحیح مسلم شریف ہے، کہ جن کی حدیثوں کو باقاعدہ شرائط کے تحت صحیح کے باب میں شامل کیا گیا ہے، وگرنہ جو باقی ہیں ان کے بارے میں حتمی طور پر یہ رائے نہیں دی جا سکتی۔ بہت سی احادیث صحیح ہیں اور بہت سی احادیث پر محدثین کا کلام بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی مراتب کی اگر بات کریں تو بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح البخاری ہے وہ اپنے آپ میں ایک پورا مدرسہ ہے، وہ ایک الگ مرتبہ رکھتی ہے، وہ پہلی سٹیج رکھتی ہے، وہ اس کی الگ کلاس ہے۔ چنانچہ وہ پہلا مرتبہ جو ہے وہ صحیح بخاری کے پاس ہے مراتب میں، دوسرا مرتبہ صحیح مسلم شریف کے پاس ہے، اور تیسرا مرتبہ جو ہے وہ ابو داؤد شریف کے پاس ہے۔ یہ صحت کے اعتبار سے مراتب کی بات ہو رہی کہ مراتب جو ہے وہ صحاح ستہ میں صحت کے اعتبار سے، جو صحیح ہونے کے اعتبار سے، اس کی سند، اس کے متن کے صحیح ہونے کے لحاظ سے جو مراتب ہیں، وہ تیسرا درجہ ابو داؤد شریف کے پاس ہے، چوتھا درجہ نسائی کے پاس ہے، پانچواں ترمذی اور چھٹا جو ہے وہ ابن ماجہ کے پاس ہے۔ یہ ایک بحث آ رہی ہے جی کہ صحاح ستہ جو اصحاب صحاح ستہ ہیں ان کے مذاہب کیا ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ مجتہد ہے بذات خود۔ مجتہد یاد رکھیے گا کہ فقہ کی اصطلاح میں اجتہاد جو ہے اس کے 6 درجے ہیں، اجتہاد کے 6 درجے ہیں، اور پہلا جو اجتہاد کا درجہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، وہ اجتہاد مطلقی ہے، مطلقاً اجتہاد ان کے پاس ہے۔ وہ جو بھی تتبع کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد جو بھی وہ بات کریں گے، جو بھی وہ کہیں گے، وہ صحیح ہوگی، اور ہر صحابی اپنی ذات میں خود مجتہد ہے، اسے کسی فقہ کو فالو نہیں کرنا پڑتا، اسے کسی کے ساتھ پیچھے نہیں چلنا پڑتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ جو ہے وہ اجتہاد کے باب میں ایک دوسرا درجہ آ جاتا ہے، جو کہ جو ہے وہ اجتہاد نفسی کا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ ہمارے قدیم حضرت حسن بصری ہیں، وہ اپنے آپ میں اجتہاد نفسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنی اپنی جماعتیں ہیں، اور وہ اپنی جماعتوں کو، اپنے طلبہ کو جو بھی درس دیتے ہیں، جو بھی جس بھی طرف چلاتے ہیں، تو وہی ان کا اجتہاد ہے اور وہی ان کا راستہ ہے، وہی ان کا طریق ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیسرا درجہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، جس کے اندر ہمارے 4 بڑے فقہا جنہوں نے اپنی اپنی فقہیں ترتیب دی ہیں، تو یہ ان کا درجہ آ جاتا ہے کہ یہ مجتہد فی الدین ہیں، مجتہد فقیہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی فقہیں ترتیب دی ہیں، اور ان کی جو فقہ ہے وہ مقبول بھی ہے۔ چنانچہ فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ شافعی ہے، اور فقہ حنفی ہے۔ تو یہ 4 بڑی فقہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا جو درجہ آ جاتا ہے، وہ ان کے جو زمانے کے، جو ان کے ہم عصر جو دوسرے فقہا تھے، جنہوں نے اپنے دور میں ان سے اختلاف رکھا ہے، اور لیکن انہوں نے ان کی فقہ کو مانا بھی ہے، ان کی فقہ کو فالو بھی کیا ہے، اور گرچہ وہ اختلاف بھی رکھتے رہے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو وہ مانتے بھی رہے ہیں، اور مطلب اس طرح چلاتے رہے ہیں، جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ ہیں،
جیسے کہ امام محمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، اور بہت سارے ایسے جو ہے وہ فقہا ہیں جو انہی دور یا انہی ادوار میں ہوئے، لیکن انہوں نے اختلاف بھی کیا اور انہوں نے ان کو قبول بھی کیا۔ اور ایک درجہ اس کے اندر جو ہے وہ مجتہد علمی کا ہے، جو جیسے کہ امام بخاری ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام شافعی ہے، اپنا یعنی مجتہدین میں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ مفسرین کا، محدثین کا ایک گروہ ہے کہ جو ہے وہ ایک خاص درجہ رکھتے ہیں کہ بعض معاملات میں وہ اپنا اجتہاد بھی کرتے ہیں اور بعض معاملات میں وہ مان بھی لیتے ہیں۔ تو امام بخاری اس طریق سے تھے، اس قبیل سے تھے امام بخاری۔ تو چنانچہ امام بخاری کو نہ تو کٹر شافعی کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی اور فقہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ بعض ان کے بارے میں شافعیت کا کہتے ہیں کہ ان کا میلان جو تھا وہ شافعیت کا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جو صحیح البخاری ہے اس میں جو احادیث ہیں وہ شرائط کے اعتبار سے اگرچہ جو ہے وہ ترک رفع یدین کی بھی بہت شمار حدیثیں جو ہیں وہ ان کے مرتبے پہ پوری اترتی ہیں، لیکن انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو رفع الیدین سے متعلق احادیث ہیں ان احادیث کو شامل کیا ہے، اگرچہ اس کے ایک دو مقامات پر جو ہے وہ حوالے ملتے بھی ہیں کہ جہاں انہوں نے رفع الیدین کو بھی شامل کی ہیں، لیکن چونکہ ان کا اپنا اجتہاد جو تھا وہ ترک رفع الیدین سے متعلق تھا تو لہٰذا اس لیے انہوں نے کو شامل کیا تھا۔ چنانچہ امام بخاری خود مجتہد ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے بارے میں دوسرا قول شافعیت کا بھی ملتا ہے، اور باقی جتنے بھی ائمہ ہیں، چاہے وہ امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام نسائی ہیں، ترمذی ہیں، ابن ماجہ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ فقہ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم جو ہے وہ شافعی ہیں، ابو داؤد حنبلی ہیں، یا پھر یہ کہ شافعی ہیں، نسائی بھی شافعی ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ بھی شافعی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے، جو ہمارے لیے بڑی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم مثلا فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور فقہ حنفی میں جو ہے وہ ہم نے آنکھ کھولی ہے، تو لہٰذا تو اتنے بڑے جو حدیثوں کے امام تھے جنہوں نے لاکھوں حدیثیں پڑھنے کے بعد اپنی کتابیں مرتب کیں اور جو سند کا درجہ رکھتے ہیں حدیث کے باب میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور عمل ان سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا، تو یہ بعض حضرات جو ہے نا اس انداز سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سیاہ ستہ میں تو ایک بھی حنفی نہیں ہے اور وغیرہ اس طرح۔ تو یاد رکھیے کہ اس بارے میں نا میں آپ کو جو ہے نا 2-3 اصول بتا دینا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ جو فقہ جو پھیلی ہے نا فقہ، یہ دراصل علاقائی اعتبار سے جو ہے نا اس کا بڑا غلبہ رہا ہے، حکومتی اعتبار سے بڑا غلبہ اس چیز کا رہا ہے، علاقے کے اعتبار سے اس چیز کا جو ہے وہ بڑا غلبہ رہا ہے، اور تیسری چیز جو ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے حضرات جو ہیں ان کے موقفات جو ہیں وہ بدلتے تھے، یعنی وہ مختلف ایک سکول آف تھاٹ کو اگر ایک بندہ فالو کرتا تھا تو وہ پھر دوسرے کی طرف نہیں آتا تھا۔ اب میں آپ کو بات کی تھوڑی سی وضاحت دے دوں کہ مثال کے طور پہ آپ کو جو فقہ حنفی ملے گی، آپ کو فقہ حنفی ملے گی عراق میں، آپ کو فقہ حنفی ملے گی، اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ شام کے بعض علاقوں میں فقہ حنفی ملے گی، اور پھر آپ جیسے جیسے بیک آئیں گے، یعنی آپ ایران آ جائیں، نشاپور کے جو اس زمانے کے علاقے تھے، خراسان کے جو علاقے تھے، مشرق وسطیٰ کے جو کچھ علاقے تھے، اور پھر آپ ہندوستان میں جب آپ آتے ہیں تو یہ سارا ہے، اس کے بعد آپ جب ترکی چلے جاتے ہیں تو وہ سارا ہے، تو یہ جو علاقہ ہے سارا، اس علاقے میں آپ کو فقہ حنفی کے ماننے والے آج بھی کثیر تعداد میں ملیں گے۔ اور اگر اوورآل آپ پوری دنیا کی بات کریں تو چونکہ مسلمان آبادی کا سب سے بڑا حصہ چونکہ ہمارے بر اعظم میں ہے، اور پھر سب سے بڑا مسلمان آبادی کا جو حصہ ہے وہ اس خطے میں ہے، بر صغیر میں، آپ یہی اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی آبادی جو نئی مردم شماری کے مطابق اگر 25-26 کروڑ ہے تو اس میں سے جو باقی جو ادیان ہیں وہ تو بہت کم ہیں، منورٹیز میں ہیں، اور تقریباً اگر آپ لگائیں کہ 24 کروڑ بھی ہے تو انڈیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد اس سے اس سے بھی زیادہ ہے، چنانچہ وہاں 30 سے 35 کروڑ تک مسلمان وہاں پہ ہیں، تو یہ اگر ہم تعداد شمار کریں تو 60-70 کروڑ کی تو یہی بن جاتی ہے، اور اگر پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں تو اس 1.5 ارب کا 60% تو صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا، تو یہ 3 ملکوں کا جو مسلمان ہے، ان 3 ملکوں کا مسلمان جو ہے وہ پوری مسلم آبادی، جو پوری دنیا کی مسلم آبادی ہے، اس کا
تقریباً 50% سے زائد ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت بھی جو فقہ حنفی ہے، تو فقہ حنفی جو ہے اس کے جو فالورز ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، ان کی تعداد مجموعی اعتبار سے اب بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں، ہم یعنی علاقوں کے سے ہٹ کر اگر آپ آبادی کے تناسب سے اگر دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی تعداد جو ہے وہ فقہ حنفی کی، چونکہ آپ پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو میکسیمم جو ہے وہ فقہ حنفی، کچھ جو ہے وہ سلفی حضرات بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی اس لحاظ سے کم ہے۔ باقی جتنے ہیں مطلب اہل حدیث اپنا جو اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں، دیوبند ہیں، یا اس کے علاوہ جماعت اسلامی، دیگر جتنی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ تو لہٰذا انڈیا میں بھی اسی طرح ہے، اور اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں بھی۔ تو یہ پھر ترکی میں اور مختلف ممالک کے اندر، مشرق وسطیٰ ہے، ایران ہے، آپ افغانستان چلے جائیں تو افغانستان سارے کا سارا جو ہے وہ جو ہے اس کی بھی آبادی ہے اچھی خاصی، تو وہاں پر بھی۔ باقی عرب دنیا کی تو آبادیاں بہت کم ہیں، اگر اس لحاظ سے دیکھ کر لائیں تو سعودی کی جو آبادی ہے وہ ہم سے تو کئی گنا مطلب بہت ہی کم ہے، بہت قلیل ہے، اور باقی بھی عرب دنیا ساری کی بھی آبادی ملائیں تو پھر بھی یہ یہاں ان 22 ملکوں کو ملا لیں تو یہ صرف بر صغیر سے کم ہیں، یہ اتنی آبادی نہیں ہے، سوائے مصر کے، مصر کی آبادی کچھ زیادہ ہے۔ تو دراصل یہ خطوں کا تناسب رہا ہے۔ مثلا عراق کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ ہوئے ہیں، کوفہ میں وہ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو بنو عباس کی جو حکومت بنی ہے بنو امیہ کے بعد، تو دراصل بنو عباس کی جو حکومت تھی اس حکومت نے فقہ حنفی کو پروموٹ کیا تھا، اور فقہ حنفی جو ہے وہ پھیلی تھی، اور فقہ حنفی پھیلتی چلی گئی۔ اب شخصیات کا تناسب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ امام جو شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ مصر میں آپ کا انتقال ہوا ہے، مصر میں آپ کا مزار ہے، تو علاقے کے اعتبار سے جو شخصیات جن جن علاقوں میں گئی، امام احمد بن حنبل جو ہیں کا تعلق مشرق وسطیٰ میں زیادہ رہا، امام بخاری وہاں ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کے جو مذاہب ہیں وہ ان یعنی فقہی اعتبار سے ان کے مسالک وہاں پر زیادہ ملتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی مسلم الثبوت۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراصل ابتداء کے اندر جو تھا وہ دو طرح کے نظریات تھے۔ ایک نظریہ وہ تھا جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل الحدیث کہلاتے تھے، اور دوسرا نظریہ جو تھا وہ اپنے آپ کو اہل الرائے کہتے تھے۔ تو دراصل یہ دونوں اسکول آف تھاٹ شروع سے چل رہے تھے، جیسے کہ آتا بھی ہے روایت میں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، لیکن جب انہوں نے امام ابو حنیفہ کا موقف سنا تو انہوں نے ان کی توثیق اور توصیب فرمائی تھی۔ تو یہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کا جو کانسیپٹ ہے یہ ابتدا سے تھا، یعنی وہ حضرات جنہوں نے حدیث کی سٹیج پہ محنت کی، حدیث کی سائڈ پہ محنت کی، تو وہ اہل الحدیث کہلائے۔ وہ حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے تھے، وہ باطن کی طرف نہیں جاتے تھے، اس حدیث سے مسئلہ مستنبط کیسے ہو، اس کی علتیں کیا ہوں، کسی بھی معاملے کی شرعی حلت و حرمت کتنی ہو، اور آسانی کے اعتبار سے مسائل کے اندر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ دیکھا جائے، تو وہ اس طرف جو ہے وہ صرف حدیث کے ظاہر تک رہتے تھے، حدیث کے متن پر ہی بات کرتے تھے۔ جبکہ دوسرا جو گروہ تھا ان کا وہ جو تھا وہ حدیث بھی پڑھتا تھا، یہ بھی ایک بات سنی کہ وہ حدیث، کیونکہ مسائل تو سارے حدیث سے مستنبط ہوئے ہیں، چنانچہ وہ حدیث کا ظاہر بھی پڑھتا تھا اور حدیث کے باطن پر بھی نظر رکھتا تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ علت کون سی ہے، اس سے حکم کون سا جو ہے وہ مستنبط ہوگا۔ تو چنانچہ جو اہل الرائے ہیں، تو اہل الرائے دراصل اس وجہ سے اہل الرائے کہلاتے ہیں کہ دراصل وہ جو ہے وہ جا کے باطن کے اعتبار سے اس پر دیکھتے ہیں، اس پہ اپنی نظر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ حکم دیتے ہیں۔ آگے یہ جرح و تعدیل کی بحاث ہیں، جرح و تعدیل کی چونکہ بحاث جو ہے وہ اس سٹیج پہ، اس لیول پہ نہیں مطلب کی جاتی، تو لہٰذا جو ہے وہ ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جرح و تعدیل کے اعتبار سے جو اس کی شرائط اور قبولیت کی، اس میں صرف ایک مقدمہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقدمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، اور باقی اس کی جو ہے اس کو دیکھنے کی اس کی اتنی یہاں سے ضرورت نہیں ہے۔ کتابی اعتبار سے جو جرح و تعدیل کی جو کتابیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بغیت الوعاد ہے، تدریب الراوی ہے، اسی طریقے سے اور جو کتابیں کتاب الضعفاء والمتروکین ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کتابوں کی اس میں جب آئے گی تو وہاں پہ کروا دی جائے گی۔ جزاکم اللہ وسلم۔